اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، اور ہم سب اپنے آپ کو واقعی میں بھول گئے ہیں. تو یہ کون لوگ ہیں؟ اس کے بہت سارے اسباب ہیں جب آپ اپنے آپ کو بھولتے ہیں. سب سے بڑا سبب اس کا یہ ہے کہ جب آپ اللہ کو بھولتے ہیں تو پھر اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں. نسوا اللہ فانساہم انفسہم، اللہ کہتے ہیں یہ اللہ کو بھول گئے، انہوں نے اپنی ڈکشنری سے اللہ کو نکال دیا، اللہ کو پس پش ڈال دیا. دنیا میں سب سے پہلی سزا ان کو کیا ملے گی کہ اللہ انہیں ان کا اپنا آپ بھلا دے گا. ایسے ایسے یہ کام کریں گے جس سے ان کا نقصان ہوگا دنیا میں بھی آخرت میں بھی. آج تو اس کی آیت ایسے نظر آ رہی ہے نا، دنیا میں جس قوم نے اللہ کو بھلایا، من حیث القوم، وہ قوم اپنا بیڑا غرق کرنے لگی. من حیث القوم، قومی سطح پہ انہوں نے اپنے آپ کو تباہ کر دیا. غیر مسلم قوموں کی آپ ترقیاں تو دیکھ رہے ہیں، ان کی ناکامیاں نہیں دیکھ رہے کہ کن کن محاذوں پہ وہ بری طریقے سے ناکام ہیں. دیکھو ہمارے ہاں کامیابی اور ناکامی کا کرائیٹیریا یہ کہ وسائل کس کے پاس زیادہ ہیں. دیکھو کامیابی اسے نہیں کہتے، کامیابی ہے کہ وسائل کچھ بھی نہیں ہو پھر بھی کامیاب ہو آپ، اور ناکامی یہ ہے کہ وسائل کا ڈھیر لگا ہوا ہو پھر بھی آپ کیا ہو؟ ناکام. تو گورے کے وسائل کو مت دیکھو، وسائل کامیابی کے بہت ہیں مگر کامیاب نہیں ہیں. آخرت میں تو ہے ہی نہیں، دنیا میں بھی نہیں ہے. یہ غربت مہنگائی آپ یورپین اقوام پہ 4 دن کے لیے مسلط کر کے دیکھو. ہمارے ہاں کامیابی کے اسباب ہیں یا ناکامی کے؟ ہمارے کنٹری میں خاص طور پہ آج کل جو حالات چل رہے ہیں، سارے اسباب کیا ہیں؟ میڈیا پہ دیکھو، اخباروں میں دیکھو، بیڑا غرق پاکستان کا تباہ ہو گیا، اور مہنگائی 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 سنتے چلے جاؤ. کراچی میں آپ روڈوں پہ نکلو، روڈ نہیں ہے، گٹر کے ڈھکن نہیں ہے، کتے ہی کتے. کتوں کی نسل اتنی اسپیڈ سے بڑھ رہی ہے، اور جب بات کرو کہیں تو بھائی اینیمل لورز جو ہیں وہ اس کتوں کو مارنے کو پسند نہیں کرتے. اتنے کتے ہو گئے ہیں. ایسا نہ ہو کل یہ کتے ہمیں کھونٹوں سے باندھ دیں کہ ہم زیادہ ہو گئے، تم منورٹی میں آ گئے ہو، اب تم ہمیں کاٹا کرو گے. کتے ہی کتے ہر جگہ کی. کہیں بھی کوئی وہ لوگ بھی کتوں سے محبت کرتے ہیں، یورپ والے. اتنا فری تو انہوں نے نہیں کرایا بھائی، ان کے ہاں بھی ایک تمیز سے کتے ہوتے ہیں، ان کی نسل بھی تمیز سے بڑھتی ہے. ہمارے ہاں تو کتوں کی مرضی سے ان کی نسل بڑھائی جا رہی ہے. جانوروں کی نسل پہ کنٹرول انسان کرے گا، انسانوں پہ کوئی کنٹرول، انسانوں پہ انسانوں سے اوپر کی ذات وہ اللہ ہے، وہ اس کا کام ہے. آج دنیا کیا کر رہی ہے؟ انسانوں کی نسل کو کنٹرول کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، جبکہ وہ انسانوں کا کام نہیں ہے، وہ انسان سے اوپر کی ذات ہے جو اللہ ہے. اور جانوروں کو اللہ نے آپ کا تابع بنایا ہے، آپ کی مرضی سے ان کی تعداد بڑھے گی، اس پہ کنٹرول کیا ہے؟ ختم. کتنے لوگ یہاں ہڈیاں توڑ کے آئے ہیں، بیان میں بیٹھے ہوتے ہیں جی ٹانگ ٹوٹی، کیسے ٹوٹی؟ بائک پہ جا رہا تھا، کتے سے ٹکرا گیا. بہت ہو رہا ہے کراچی میں، کتے نے کاٹ لیا اور پاگل کتے نے کاٹ لیا، ٹیکے لگ رہے ہیں. مجال ہے گورنمنٹ کو کوئی ٹس سے مس ہو جائے اس بارے میں. جب بات کرو کہہ رہے ہیں باہر سے NGOs کی طرف سے پابندیاں ہیں، جو جانوروں کے حقوق کی تنظیمیں ان کی طرف سے کیا ہیں؟ پابندیاں ہیں. تو نسوا اللہ فانساہم انفسہم. میں کہہ رہا ہوں ہمارے پاس ناکامی کے سارے وسائل ہیں، پھر بھی خدا کی قسم اتنے ناکام نہیں ہیں، خوش ہیں. آپ کسی کو دیکھو نا بیٹھا ہوگا، مہنگائی یہ وہ، ایسے رو رہا ہوگا بیٹھ کے، 2 منٹ اخبار پڑھ کے ہوگا. وہ بھی وہ جو ٹینشن ہو رہی ہے وہ بھی کیا پڑھ کے ہوتی ہے؟ اخبار پڑھ کے یا ٹی وی دیکھ کے. جو ٹی وی نہیں دیکھ رہے، نیوز نہیں سن رہے، ان کو وہ ٹینشن بھی نہیں ہے. اور یہ بھی پورا دین نہیں ہے. پورا دین ہوتا زندگیوں میں تو جو بہت معمولی سی کچھ لوگوں کو ٹینشن ہے وہ بھی نہ ہوتی.
کیونکہ صحابہ کرام کے پاس تو دنیاوی لحاظ سے اس سے زیادہ ناکامی کے اسباب تھے. 24 گھنٹے میں کھجور کھانے کو مل رہی ہے, وہاں کوئی معاشی ترقی کی بات کر سکتا تھا؟ ابے کیا ہو گیا, ایوب علیہ السلام کی پوری زندگی بیماریوں میں گزری, تو بتاؤ کامیابی کے اسباب ہے یا ناکامی کے؟ ناکام دنیا کے لحاظ سے, لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ ایوب علیہ السلام کامیاب تھے, کبھی ان کی پیشانی پہ لکیر نہیں آئی, کبھی بے صبری کا ایک جملہ ان کی زبان سے نہیں نکلا. یعقوب علیہ السلام کا چہیتا بیٹا اللہ نے دنیا میں ان سے چھین لیا, ساری زندگی اس کی یاد میں روتے رہے, پھر بھی کیا تھے؟ کامیاب. زبان سے ناشکری کا ایک جملہ بھی نہیں نکلا. اعلم من اللہ ما لا تعلمون, میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. کامیابی کے اسباب اور وسائل کو لوگوں نے کامیابی سمجھنا شروع کر دیا ہے. یہ ایسے جیسے آپ کے پاس منزل تک پہنچنے کا راستہ ہو, اسی راستے کو آپ منزل سمجھنا شروع کر دیں. او بھائی اس راستے پہ چل کے منزل پہ پہنچے گا تو بھی اس کو راستہ کہیں گے. سمجھتا نہیں ہے بات کو, میرا خیال ہے جب پڑھے گا نہیں رات کو تو کیسے سمجھے گا بات کو. ہم اسکول میں ہوتے تو یہ ڈائلاگ بولتے تھے, ٹیچر پڑھا رہے ہوتے تھے نا, بچے کی سمجھ میں ویسے بھی نہیں کراچی میں کسی کی سمجھ میں آتا, ٹیچر پڑھا ہی نہیں رہے ہوتے تو سمجھ میں آئے گا کہاں سے, لیکن اس زمانے میں پڑھاتے تھے طلبہ کی سمجھ میں نہیں آتا تھا. اتنی ترقی نہیں ہوئی تھی, ٹھیک ہے نا, جتنی آج ہے. اب تو پڑھائی نہیں ہے تو سمجھ میں کہاں سے آئے گا. ہمارے دور میں پڑھائی تھی, سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا تھا. تو اس وقت ہم یہ کہتے تھے جب پڑھے گا نہیں رات کو تو سمجھے گا کیسے بات کو. کیونکہ ہم نے مدرسوں میں پھر یہ اصول سیکھا کہ جو کل آپ کا سبق ہوگا نا, جو ٹیچر نے کل پڑھانا ہے, رات کو آپ نے اس کی اسٹڈی کر کے اس کو خود سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. کوشش کرنے کے بعد پھر ٹیچر جب اس کو ایکسپلین کریں گے تو آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گا. اگر آپ نے رات کو اسٹڈی نہیں کی, دیکھا ہی نہیں ہے کل کیا سبق ہے, تو کل نہیں سمجھ میں آئے گا. تو اس پہ ہم کہتے تھے جب نہیں پڑھے گا رات کو تو کیسے سمجھے گا بات کو. آگے پھر اسی میں شعر مکمل کر دوں. بچہ سمجھدار ہے اس لیے گھر سے باہر ہے. اس زمانے میں بچوں کو خراب کرنے کے لیے یہ جملہ, جو گھر میں ہوتا ہے وہ سمجھدار نہیں ہے, ایسی ڈائلاگ تھے یہ. تو اس زمانے میں بچوں کو اتنا ہی خراب کرتے تھے کہ بچہ سمجھدار ہے اس لیے گھر سے باہر ہے. تو دوست سمجھتا تھا گھر سے باہر رہنا سمجھداری ہے, وہ خراب ہو جاتا تھا. آج کل خراب کرنے کے لیے موبائل رکھے ہوئے بچوں نے, اسمارٹ فون رکھے ہوئے ہیں, وہ بچوں کو ویڈیوز لڑکیوں کی دکھا رہے ہوتے ہیں اس میں اسکولوں میں بیٹھ کے, اور آپ سمجھ رہے ہو میرا بچہ سائنٹسٹ بننے کے لیے اعلیٰ تعلیم کے لیے اسکول گیا ہوا ہے. کراچی کے اسکولوں میں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کا بچہ سائنسدان بنے گا, اگلے جمعے بیان کے لیے نہ آئے. وہ بیان سننے نہ, ایسے بیوقوف لوگوں کے سامنے جب میں بیٹھ کے بیان کروں گا تو ماحول کا اثر پڑتا ہے انسان پہ, خود بھی. بلکہ کراچی نہیں, سندھ گورنمنٹ ہی کے فضائل چلتے رہتے ہیں عام طور پہ. تو ہم تو دیکھ رہے ہیں پڑھائی کراچی میں نہیں ہے بھائی. تو خیر, تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, نسوا اللہ فانساہم انفسہم, جو اللہ کو بھلا دے گا اللہ اسے اپنا آپ بھلا دے. قومی سطح پہ جب جس سوسائٹی میں بے حیائی پھیلتی ہے, اس کا مطلب انہوں نے اللہ کو بھلا دیا. اب اللہ آپ سے انتقام لے گا, آپ اپنا نقصان کر رہے ہو. سب سے پہلا نقصان آپ کا گھریلو ماحول تباہ ہوگا. آپ کی بیٹیاں آپ کے سامنے اونچی آواز سے بات کرنا سیکھیں گی. پہلے باپ گھر میں آیا, بیٹی نے سر پہ دوپٹہ لے لیا ابا کے احترام میں, وہ دوپٹہ مارکیٹ سے شارٹ. حیا گئی تو بدتمیزی آئی. آج کل لبرل لوگوں نے ہر الٹی چیز پہ لیبل اچھے بدتمیزی کو کانفیڈنس کہا جاتا ہے کہ بچی میں کانفیڈنس بہت ہے, حالانکہ وہ بدتمیز ہوتی ہے. وہ کانفیڈنس نہیں ہے, وہ کیا ہے, بدتمیزی ہے. سمجھ رہے ہیں, سمجھ کیا رہے ہیں, دیکھ رہے ہوں گے. وہ بیٹا باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات کرتا ہے, اس کو کانفیڈنس سے تعبیر کرتا ہے. حیا جب کسی سوسائٹی میں ختم ہوتی ہے نا, اس کا سب سے پہلا نقصان بدتمیزی اسی اسپیڈ سے بڑھتی ہے. اس کا نقصان آپ کو اس وقت ہوتا ہے جب آپ کی عمر تھوڑی سی بڑھنا شروع, آپ میچور ہونا شروع ہو جاتے, اور وہ جو
نائٹ کلبوں میں ناچنا اور رنگ رلیاں، یہ جب آپ کا ٹیسٹوسٹیرون لیول تھوڑا نیچے آتا ہے نا تو یہ مستیاں بھی آہستہ آہستہ، بولو، یہ مردانہ ہارمونز ہوتے ہیں نا ٹیسٹوسٹیرون جو ہیں، تو جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے یہ لیول کیا ہوتا ہے، تو مستیوں کا شوق بھی کیا ہوتا ہے، کم ہوتا ہے، اور پھر بدتمیزی بہت زیادہ بری لگنا شروع ہو جاتی ہے، آپ میچور ہو جاتے ہیں. تو وہ 40 سال کے بعد آپ کا بیڑا آپ کے گھر میں ہی غرق ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ جو آپ نے گھر میں ماحول دیا تھا نا، بچیوں کو پردہ نہ کراؤ اور ماڈرن اسکول میں پڑھاؤ اور بوائے فرینڈ گرل فرینڈ اور یہ دوپٹہ شپٹہ اٹھا کے سائڈ پہ پھینکو بیٹا، یہ آپ نے چونکہ اللہ کو کنارے پہ رکھ دیا تھا، اب اللہ کہے گا بھگتو، یہ اولاد ہی تمہارا سر گنجا کرے گی، جتنے مرضی بال لگوا لو، یہ اولاد ٹینشن دے دے کہ تمہارے سر کو گنجا کرے گی اب یہ. اور اولاد خوش ہوتی ہے کہ اس بے حیائی کا ہمیں تو فائدہ ہوا نا، ہم تو آزاد ہو گئے. او بھائی آپ پر بھی یہ کل ٹائم، آج کل تو ویسے ہی ٹیسٹوسٹیرون لیول دھڑام سے نیچے آ رہا ہے، خوراکیں اس ٹائپ کی ہیں، سمجھ رہے ہو نا، ویسے ہی تھوڑے دنوں میں بوڑھے ہو رہے ہیں لوگ. تو یہ جو اولاد آج کہہ رہی ہے کہ ہمیں آزادی ہے، ہم ابا سے پوچھتے نہیں ہیں، اور لڑکیاں کے بوائے فرینڈ ہیں اور یہ اور وہ موبائل پہ یہ ادھر ادھر کی مستیاں، یہ سمجھ رہے ہیں ہم تو آزاد ہیں نا. بھائی تھوڑے دنوں میں آپ کے ساتھ آپ کو بھی وہی جوتے پڑنے والے ہیں جو آج اپنے ماں باپ کو آپ کھلا رہے ہو، زیادہ ٹائم نہیں ہے. جس انگریز نے اپنے ابا کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرایا ہوتا ہے نا، اس کا بچہ بھی وہی کام اپنے ابا کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے، سمجھتے ہو. آپ نے وقتی فائدے کے لیے نا، تھوڑے سے مزے کے لیے شادی، اور یہ جو بے حیائی پھیلتی ہے شادی بیاہ میں پھیلتی ہے. شادی بیاہ میں سب کیا ہو جاتا ہے، کنٹرول سے باہر. اور جب ایک دفعہ لڑکی لڑکوں کے سامنے آ کے ناچ لیا اس نے، چاہے وہ کزنوں کے سامنے آ کے ناچے، تو بس اب یہ حیا کی چادر ایک دفعہ اترتی ہے، اس کے بعد دوبارہ اس کو حیا دار بنانا بہت مشکل ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ناممکن ہے، 100 میں کسی ایک کو توبہ کی توفیق ملتی ہے. حیا جانے میں، حیا جاتی چند سیکنڈ میں، آنے میں سال لگ جاتے ہیں، کئی سال لگ جاتے ہیں، دوبارہ نہیں آتی حیا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور سوسائٹی میں حیا کو پروموٹ کرنے میں مرد سے زیادہ کردار کس کا ہے؟ عورت کا. تبھی اسلام نے عورت کو پردے کا زیادہ حکم دیا ہے، اس میں اس کے لیے احکامات سخت ہیں. تو آپ سوسائٹی میں بے حیائی پھیلاتے ہیں، نتیجہ کیا بھگتتے ہیں گھروں میں؟ جو ٹینشن ہے، اور پھر آخر میں رزلٹ یہ نکلے گا کہ گھریلو نظام ہی تباہ و برباد ہو جائے گا. ہم منع کرتے ہیں نا کہ لڑکیوں کو، جوان لڑکیوں کو موبائل مت دو، بوائے فرینڈ سے. سب لڑکیاں ایسی نہیں ہوتی، کنٹرول بہرحال کرو، اگر دیتے ہو فون تو کنٹرول کرو. لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں، آزادیوں پہ پابندی لگا رہے ہو. نتیجہ کیا نکلے گا میرے بھائی؟ نہ شوہر کو بیوی پہ اعتماد، نہ بیوی کو شوہر پہ اعتماد. چل رہا ہے نا سیٹ اپ. کیا زندگی گزرتی ہوگی یار اس مرد کی جس کو اپنی بیوی پہ ہی اعتماد نہیں ہے، کہ پتہ نہیں کیا کر رہی ہے. عورت پہ کیا گزرتی ہوگی جس کو اپنے میاں پہ ہی اعتماد نہیں ہے. اعتماد کی جو ایک ہی تو بیس رہ گئی تھی وہ بھی ختم ہو گئی، تو ڈپریشن کے علاوہ کچھ ملے گا؟ اور یہ وہ ڈپریشن ہے جس میں 99% گورے مبتلا ہیں، سمجھتے ہو؟ تبھی وہ شادیاں نہیں کرتے کہ یار کچھ پتہ نہیں ہے بھائی، کوئی وفادار ملے کہ نہ ملے. عورت کرتی نہیں، اس کو پتہ ہے یہ کون سا کوئی نیک ہوگا. اس کا حل انہوں نے یہ سوچا کہ براڈ مائنڈڈ بنا دو سب کو، سب سیٹ ہے. تو یہ براڈ مائنڈڈ بننے کی کوشش تو کرتا ہے، لیکن جو چیز نیچر کے خلاف ہوتی ہے نا، نیچر اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی. بیوی کے بارے میں انسان کی نیچر نہیں ایکسیپٹ کرتی کہ اس کا کسی سے تعلق ہو. یہ نیچر نہیں ہے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، وہ جائے گا ٹینشن میں. تو اللہ انتقام لے رہا ہے کہ نہیں لے رہا؟ تو بے حیائی کو کنٹرول کرو، آپ کا فائدہ ہے میرے بھائی، آپ کا فائدہ ہے. ٹی وی پہ کنٹرول کرو، آپ کا فائدہ ہے. کل یہ گھر آپ کے لیے جنت بنے گا. میں بار بار کہتا ہوں اپنی مستورات کو تبلیغ میں لے کے جاؤ. آج ہم اس سے تو پریشان ہوتے ہیں، گھر میں ٹی وی چل رہا ہے، بیگم خراب ہو رہی ہے، ڈرامے دیکھ دیکھ کے. ڈراموں میں دکھاتے کیا ہیں؟ اور شوہر کے سامنے اونچی آواز سے بات کرنا، چیخنا، چلانا.
ساسوں واسے تو مارکیٹ سے ان کا تو کوئی حق اب رہا ہے ہی نہیں ہے. تو گھر کے بڑے, گھر ان کا احترام سب ختم. تو وہ ایک ماحول ایک دکھایا جائے گا, لوگ پریشان ہوتے ہیں یار یہ گھر میں ہو رہا ہے. تو بھائی اگر اللہ ایک بری چیز ہے تو اس کا آلٹرنیٹ بھی تو اللہ نے پیدا کیا ہے نا. ماحول سے خراب ہو رہی ہے نا گھر کی عورت. دیکھو گھر کس سے بنتا ہے, مرد سے بنتا ہے, عورت سے بنتا ہے, عورت سے بنتا ہے نا, زیادہ تو اس کا کردار ہے. تو بھائی میں کہتا ہوں یار تبلیغ میں لے جاؤ, وہاں کیا ماحول ملے گا, اچھا ماحول ملے گا. اس کے لیے ٹائم بولو نہیں, اس کے لیے ٹائم نہیں. آپ گھر کی مستورات کو لے جاؤ تبلیغ میں, ذرا ٹائم لگواؤ, پھر دیکھو ان کے اندر تبدیلی کتنی آئے گی. آہستہ آہستہ موبائل کی جگہ نا دعاؤں کی کتاب آنا شروع ہو جائے گی ہاتھ میں. جو تبلیغ میں اپنی مستورات کو لے کے جاتے ہیں کیسے پلٹتا ہے ماحول. ورنہ سارا دن وہ فیشن والی لڑکیوں کو دیکھ دیکھ کے بس ان کا ہدف ہی یہ بن جاتا ہے کہ بال ایسے ہونے چاہیے اور کپڑے ایسے ہونے چاہیے, اور بس سارا دن کوئی کام ہی نہیں ہے. تو نسوا اللہ فانساہم انفسہم, جو مرد بے حیائی کی طرف جاتا ہے وہ اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے پسے پشت کس کو ڈال رہا ہے, اللہ کو. حقیقت میں وہ اپنا نقصان کر رہا ہے. میں بار بار ایک بات کہتا ہوں, جو نوجوان بالغ ہونے کے بعد گناہوں میں برائیوں میں لگ جاتے ہیں, سب سے بڑا نقصان دنیا میں یہ ہوتا ہے اللہ نکاح کی لذت سے محروم کر دیتا ہے ان کو. سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے جب نکاح کی لذت سے محروم, تو بیوی سے جو محبت ہونی چاہیے وہ ان کو نہیں ہوتی. اتنا کچھ گند دیکھ لیا ہوتا ہے, اتنا گند میں منہ مار دیا ہوتا ہے, گھریلو لائف اب ان کی بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہے. جیسا اللہ دیکھنا چاہتے ہیں ریلیشن کو, ایسا ریلیشن بنتا نہیں ہے, اور اس سے بے سکونی میں جاتا ہے انسان. بتاؤ مجھے, جو انٹرنیٹ پہ روزانہ تصویریں بدل بدل کے لڑکیوں کو دیکھ رہا ہے, اس کو اپنی گھر کی بیوی اچھی لگے گی؟ بولو نا. جس کے سامنے روزانہ کبھی مرغی, کبھی پلاؤ, کبھی بریانی آ رہی ہو, اس کو تو گھر کا قورمہ اچھا نہیں لگتا تھوڑے دنوں کے بعد. دال تو دور کی بات ہے, دال کہاں سے اچھی لگے گی؟ تو اللہ میاں نے جو آپ کو حکم دیا نظر کی حفاظت کرو, اس سے آپ کا فائدہ ہے. آپ سمجھ رہے ہو میں فحش چیزیں دیکھوں گا مجھے لذت ملے گی, بھائی یہ وقتی لذت ہے, اس سے تو دائمی لذت سے محروم ہو رہا ہے. لوط علیہ السلام کی قوم لڑکوں سے بدفعلی کرتی تھی. لوط علیہ السلام نے کیا کہا کہ نکاح کرو عورت سے, تو انہوں نے کیا کہا ہمیں عورت میں دلچسپی نہیں ہے. کیا مطلب, عورت میں لذت اللہ نے کیا کر دی ان کے لیے, ختم. تو یہ نعمت ہے یا عذاب ہے؟ یہ تو عذاب ہے نا. تو بے حیائی کی طرف جو شخص جاتا ہے, دن رات لڑکیوں سے بات کرنا, لڑکیوں سے چیٹنگ کرنا, انٹرنیٹ پہ فحش چیزیں دیکھنا, گھر کی لذت سے اللہ اس کو محروم کر دیتے ہیں. یہی حال ان لوگوں کا ہوتا ہے جو اپنے ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں. میڈیکلی تو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا, میڈیکلی مینٹلی بیڑا غرق ہو رہا ہے اس کا. فطرت نے جو خواہش آپ کے اندر رکھی ہے اس سے فطرت کچھ کام لینا چاہتی ہے. اللہ میاں نے آپ میں جو عورت کی خواہش رکھی ہے اس سے کام لینا چاہتی ہے, تاکہ میاں بیوی میں محبت ہو, آگے نسل بڑھے, سکون ملے آپ کو وہاں پہ. آپ نے اس کو ڈسٹرب کر دیا تو نسوا اللہ فانساہم انفسہم. اللہ کہتے ہیں میں دنیا میں انتقام لوں گا, دنیا میں سزا دوں گا میں, آخرت تو بعد میں ہے. آخرت کی تو سزا بہت سخت ہے, اللہ ہم سب کو بچائے اس سے. تو ہر برائی کا میرے بھائی, جس برائی کے پیچھے بھی جاؤ گے نا خدا کو پس پش ڈال کے, وقتی فائدہ ہے, اس کے سائیڈ افیکٹ ان فائدوں سے زیادہ ہیں. شراب کو دیکھ لو نا, شراب, بس یہ بات کر کے میں بیان ختم کرتا ہوں. شراب جب حرام ہوئی ہے تو مشرکین نے کہا اس کے تو بڑے فائدے ہیں, ہم جب پیتے ہیں سکون ملتا ہے, ڈپریشن ختم ہوتی ہے. تو قرآن نے کیا کہا, اس کا گناہ اس کے فائدوں سے زیادہ ہے. یہ وقتی ہے نا فائدہ, یہ وقتی فائدہ ہو رہا ہے کہ آپ کو ایک ڈپریشن ختم, اصل میں ڈپریشن پیدا ہو رہی ہے اس سے. جو شراب پی کے ڈپریشن ختم ہو رہی ہے, تو میرے بھائی تجھے پیدا اس لیے ہوئی تھی کہ تو پیتا ہے, لہذا تجھے اس کو ختم کرنے کے لیے پینا پڑا, شراب کو پینا پڑا. جو نہیں پیتے ان کو ڈپریشن ہوتی نہیں ہے. کچھ دن پہلے کافی کے مریض آئے میرے پاس نا, کہہ رہے میں جب ٹینشن میں آتا ہوں کافی پیتا ہوں اور ریلیکس ہو جاتا ہوں. میں نے کہا آپ کو ٹینشن ہو اس لیے رہی کہ آپ کافی پیتے ہیں,
ہمیں تو نہیں میں نے کہا ہوتی ٹینشن, میں تو کبھی نہیں کافی پیتا, ہمیں تو نہیں ہوتی. بھائی لت ڈال دی ایک چیز کی تم نے کافی پی پی کے, آپ کا جو دماغ کو نیچرل طریقے سے سکون ملنا تھا وہ ملتا, دماغ مانگ رہا ہوتا ہے کافی پلائے گا تو ٹینشن ختم کروں گا, ورنہ وہ تو پیتا رہا بیٹھ کے تو. اور یہ جتنی نشے کی چیزیں ہیں, نشے سے میری مراد جن کی عادت پڑتی ہے, ان کی کوانٹٹی آپ کو بڑھانی پڑتی ہے. 24 گھنٹے میں 2 کپ پی رہے ہو, تھوڑے دنوں میں وہ 2 کپ برابر ہو جائیں گے, 3 پہ آنا پڑے گا. ٹھیک ہے نا. میں نے کہا سو جایا کر, اٹھ جایا کر, یہ ٹینشن کے لیے ایک اور شادی کر لیں. وہ نیچرل ٹینشن ہے. نیچرل ٹینشنیں جو ہوتی ہیں نا, ان میں ٹینشن تو ہوتی ہے, لیکن وہ ٹینشن کے بدلے میں جو سکون ملتا ہے وہ اس ٹینشن پہ غالب آ جاتا ہے. اس کی مثال ہے جیسے کھانا کھانے سے ٹینشن ہوتی ہے, کھاؤ گے تو نیند آئے گی, قضائے حاجت کے لیے بھی جاؤ گے, لیکن یہ ٹینشن میرے بھائی نہ کھانے سے کیا ہے, کیا خیال ہے, جو نہیں کھانے سے ہوگی وہ تو مسلسل ڈیمیج کرتی رہے گی نا. بھوکا رہنا ہے, لیکن یہ تو نہیں کہ ساری زندگی بھوکا ہی رہو, ایک وقت میں تو کھانا ہی پڑے گا نا جا کے. وہ آ گئی پھر اس پہ بھی بات, اب کیا کریں, آج بیان ہونا تھا. تو نسوا اللہ فانساہم انفسہم, خوب سمجھ لیں جو برائی کر رہے ہیں, گناہ کر رہے ہیں, یہ سوچ کے کہ ہمیں سکون ملے گا, یہ دماغ سے نکال دو کہ تمہیں سکون ملے گا. سکون گیا تیل لینے. سکون صرف اسی کو ملتا ہے جو اپنی خواہشات پہ کنٹرول کر لے, اپنے آپ کو وقتی طور پہ بے سکون کر لے. اللہ کی خاطر, اللہ کی خاطر اپنے آپ کو بے سکون کر لو, سکون ہی سکون تمہارے مقدر میں اللہ تمہاری جھولیوں میں لا کے ڈال دے گا. میں نے کسی اللہ والے بزرگ کو پریشانیوں میں نہیں دیکھا, حالانکہ پریشانیوں کے 20 اسباب ان کے پاس ہوتے ہیں, مگر پھر بھی اللہ نے ان کو ایک خاص قسم کا سکون عطا کیا ہوتا ہے. وہ سکون کس بات کا ہے, کہ اللہ ہم سے خوش ہے, اور نیچر پہ چلنے کا جو سکون ہے وہ اللہ ان کو عطا فرماتے ہیں. تو آج جو ہے نا اللہ کو بالکل پسے پش ڈال دی ہے, بالکل پسے پش, کہ کوئی بتاؤ لوگوں کو کہ بھائی یہ شریعت میں حرام ہے. ابے بھائی یہ پرانے زمانے کی باتیں, خاص طور پہ شادی بیاہ میں دیکھو کیسے آزاد ہو جاتے ہیں یار. پہلے زمانے میں طوائفوں کے ناچ دیکھنے کے لیے لوگ جایا کرتے تھے کوٹھوں پہ, اب یوٹیوب نے ایسی بے حیائی پھیلا دی ہے, ہر شادی بیاہ میں لڑکے لڑکیاں ڈانس کر رہے ہیں, چینل پہ اپنی ویڈیوز ڈال رہے ہیں اور اس کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ جو نہیں بھی ناچ رہے ہمیں دیکھ کے وہ بھی کیا کریں, ناچیں. تو ناچ لو میرے بھائی, تھوڑا سا انجوائے کر لو. شادی بیاہ کی 2 گھنٹے کی تقریب ہوتی ہے, ناچ گانے کی بڑا مزہ آتا ہے اس میں. اس کے بعد جو بے سکونی کے کانٹے اللہ تمہیں چبوئے گا نا کہ تم نے خدا کو ناراض کیا, اور ان گھروں میں ڈپریشن, خودکشیاں, اور جو برین ہیمریج سے ان کی ایک ٹینشن سے جو برین ہیمریج ہوتا ہے ان لوگوں کو, اور جو لٹک رہے ہیں, وہ پھر یہ ٹینشنیں بھی انہی کے گھر میں, انہی جہاں خوشیاں ہیں کل غم جا کے دیکھا کرو ان لوگوں کے کیا ہوتے ہیں. تو اللہ ہمیں ہدایت دے, اپنے گھروں کے خوبصورت ماحول کو میرے بھائی اس بے حیائی کے ذریعے تباہ و برباد مت کرو. اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا